بانی پی ٹی آئی فیصلہ سازوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم سمیت غلطی کرنے والے تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم پورے ملک میں تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. 90 روز میں آر یا پار کریں گے. ہمیں لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ ہوا. ہمارے خلاف مقدمات میں انہیں کچھ نہیں ملا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے جلسوں کی اجازت دینا صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے اور اگر اجازت نہ ملے تو متعلقہ فریق ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ لوگ ملک میں افراتفری عدم استحکام اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان کی معاشی بحالی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ انہیں خوف ہے کہ اگر عوام کی زندگی آسان ہو گئی تو ان کا بیانیہ دفن ہو جائے گا. اگر علی امین گنڈا پور مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو اسپیکر آفس آئیں اور بیٹھ کر بات کریں. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کی کال اور لاہور مارچ جیسے اقدامات مذاکرات کی نیت نہیں بلکہ سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں. جیل میں ملاقاتوں کو مذاکرات کی شرط بنانا غیر سنجیدہ رویہ ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا. انجینئر ضیاء الرحمان نے ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے علی گنڈا پور تمہارا چیلنج قبول ہے. تمہاری اوقات نہیں. مولانا فضل الرحمان تمہارا چیلنج قبول کرے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پختونخوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پہلے تو مفتی محمود کے اس بیٹے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. مولانا فضل الرحمان نے تو تمہارے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا. تم اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کرواؤ. مولانا فضل الرحمان کے بھائی کا کہنا تھا علی گنڈا پور کے انداز گفتگو اور تکلیف سے انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے چل چلاؤ کا زمان آ چکا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کا مولانا فضل الرحمان کو کھلا چیلنج. مولانا فضل الرحمان میرے بھائی کے خلاف الیکشن جیت کر دکھائیں ورنہ سیاست چھوڑ دیں. مولانا فضل الرحمان ہمیں تبدیلی کا مشورہ دینے کے بجائے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو بہتر ہوگا. مولانا کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. وہ خود فارم 47 سے جیت کر آئے. وہ اندر سے ابھی بھی ملے ہوئے ہیں. پختونخوا کے ضم قبائلی اصلاح کا جرگہ امن کی بحالی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ. قبائل میں جرگہ سسٹم کی بحالی کے لیے قائم کردہ کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت قبائل جرگہ سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. اعلامیہ میں کہا گیا تمام قبائلی علاقوں کے عوام کی نمائندگی اور ان کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. پختونوں کی قیادت اور قبائلی مشران کو دوبارہ طلب کر کے ایک مؤثر لائے عمل کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا جائے. جرگہ قبائل کے نقل مکانی کے غلط فیصلے کو مسترد کرتا ہے. جرگہ نے ابراہیمی معاہدے کو خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. مائنز اینڈ منرل منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ملکی اور قبائلی عوام کے مفاد کے خلاف قرار دیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسم بخاری کی نیوز کانفرنس. کہا علی گنڈا پور کو کلاشنکوف کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیں گے. علی گنڈا پور نے اچھا کیا جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچے. علی گنڈا پور نے پنجاب کی مہمان نوازی دیکھ لی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کو لاہور پر چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنا پڑے گی. آگے ان کی مرضی. جب بات کرنی ہوگی تو جمہوری قوتوں سے ہی بات کرنا ہوگی. 90 روزہ تحریک کا شوشہ بانی کی رہائی کے لیے نہیں خیبر پختونخوا حکومت بچانے کے لیے ہے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے مذاکرات کی میز سے ہمیشہ بھاگ جانے والے پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گنڈا پور خود بے اختیار ہے. 90 روز کی تحریک کا شوشہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نہیں. یہ شوشہ پختونخوا حکومت بچانے کے لیے ہے جسے خود پی ٹی آئی کے اندر سے خطرہ ہے. امیر مقام نے کہا کہ مذاکرات کی بات کر کے 90 روز کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکی. یہ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں. عوام انہیں مسترد کر چکے. قوم نے ان کے دھرنوں لانگ مارچ اور تشدد کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا ہے. پی ٹی آئی قیادت کا لاہور کا دورہ نظر انداز کرنے پر عالیہ حمزہ کی پارٹی قیادت پر تنقید. عالیہ حمزہ نے لاہور اجلاس میں نہ بلائے جانے پر طنز بھرا ٹویٹ کر دیا. لکھا پارٹی قیادت کی اطلاعات کے مطابق میں 2 دن سے بہت مصروف تھی. ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں. کوئی روشنی ڈالے گا. عالیہ حمزہ کا بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور جنرل سیکرٹری اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بھی اظہار لا علمی. لاہور اجلاس میں چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا تھا. پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا عالیہ حمزہ مصروف ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم کے حق میں حکومتی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے ووٹ ڈالنے پر اپنے 5 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے بے دخل کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کے دستخطوں سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پارٹی سے نکالے گئے ممبران میں ظہور قریشی، اورنگزیب کھجی، مبارک زیب خان، الیاس چودھری اور عثمان علی شامل ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان ارکان کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور پارٹی پالیسیوں سے انحراف کرنے پر برطرف کیا گیا ہے.
انہوں نے مزید بتایا کہ اورنگزیب کھجی اور مبارک زیب خان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے سخت موقف کی عکاسی کرتا ہے اور وہ اپنے ارکان کی جانب سے پارٹی پالیسیوں سے انحراف کو برداشت نہیں کرے گی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین کی نااہلی کا معاملہ اپوزیشن اور حکومتی کمیٹی کے درمیان 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، تاہم دونوں فریقین کی جانب سے مذاکرات کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 اراکین کے نااہلی کے ریفرنس پر حکومت اور اپوزیشن میں 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ دونوں جانب سے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا دونوں فریقین کو اسمبلی کے تمام اصولوں کو فالو کرنا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا مذاکرات نتیجہ خیز نہیں تھے، مزید مذاکرات پر اتفاق ہوا ہے۔ معاملہ بھی ابتدائی مرحلے پر ہے، حتمی رائے قبل از وقت ہوگی۔ جب اتفاق رائے ہوگا تو تمام تفصیلات سب کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی کے ارکان مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا نہیں چاہتے عوامی نمائندے ڈی سیٹ ہوں۔ بلال یاسین بولے 23 سال سے اس ایوان کا حصہ ہوں، اسمبلی کا اپنا وقار ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب اسمبلی میں تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان کو نااہل کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا تھا، تاہم اب حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے معاملے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب سے ملاقات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ کے درمیان ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا ایران ہمارا برادر ہمسایہ ہے، دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ پاک ایران عراق سے ملکی کانفرنس سے زائرین کے مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کی طرف سے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد پورے پاکستان میں ایف سی کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ملک بھر میں نئی بھرتی کی جائے گی، نئے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے فیڈرل کانسٹیبلری کے قیام سے ملک کی داخلی سلامتی اور امن عامہ کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مولانا فضل الرحمان کا بیان مزے کا خیز قرار دے دیا۔ کہا مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی میں تبدیلی لے کر آئیں، مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا بدنام ترین فیصلہ غیر آئینی ہے، اس فیصلے سے پاکستان کے عوام کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم ہر محاذ پر ان مخصوص نشستوں کی مخالفت کریں گے، یہ جو چاہیں کر لیں، ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی۔ مخصوص نشستیں دیگر پارٹیوں کو دینا عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پاکستان کے صحت کے نظام کو بیمار سسٹم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں بیماریوں سے بچاؤ کے بجائے صرف علاج پر زور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، ہر سال 11,000 مائیں زچگی کے دوران شان سے جاتی ہیں اور ایک ڈاکٹر روزانہ 250 مریض دیکھنے پر مجبور ہے۔ مصطفیٰ کمال نے خبردار کیا کہ اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو وسائل شدید دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ فتنۃ الہندوستان ہمیں آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہا ہے، مگر ہم اس کا ہر ہوار ناکام بنائیں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی بلوچستان میں شہید ہونے والے شیخ ماجد ایوب کی رہائش کی آمد کے موقع پر گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا زبان نہیں ہوتی، دشمن پیچھے سے چھپ کر وار کرتا ہے مگر ہم جیت کر دکھائیں گے۔ دہشت گردوں کے تانے بانے بیرون ملک بیٹھے عناصر کے ہاتھ میں ہیں، یہ معصوموں کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ پنجابی اور بلوچ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پورٹ پر تنقید کی کہ وہ شہداء کے اہل خانہ کے پاس نہیں گئے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گڈ گورننس کا نظام تباہ کر دیا گیا، غلط پالیسیوں کے باعث ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوا۔ وفاقی وزیرانہ تنویر حسین کی شیخ پورہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک میں اس وقت کھاد کی قلت ہے، نہ ہی اس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو معیاری بیج فراہم کیے جائیں گے۔ دنیا کے کئی ممالک پاکستان کے قریب آ رہے ہیں، امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چین ہمارا دیرینہ دوست ہے، جبکہ ایران جنگ میں بھی پاکستان کا کردار بہترین رہا ہے۔ پاکستان خطے میں لیڈ کر رہا ہے۔ پچھلی جو حکومت تھی وہ جو 5 سال تباہی ہوئی پاکستان کی اور ہمارے صوبہ پنجاب کی، جو معاشی طور پہ تباہی کر گئے تھے، اداروں کو برباد کر گئے تھے یا ہم ڈیفالٹ پہ پہنچ چکے تھے، تو بیج سب سے اہم ہے ہماری پیداوار بڑھانے میں۔ پیداوار بڑھنی چاہیے، بہترین بیج، معیاری بیج، کوئی اس میں ایسا بیج جو فرٹیلائزر ہے سپلائی بھی ہر جگہ اس کو اویلیبل ہوتی ہے وافر مقدار میں، کہ آج امریکہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور چائنا ہمارا بہترین دوست ہے۔ چاہے ایران کی جنگ ہو، اسرائیل کی، اس میں بھی
पाकिस्तान का अहम रोल है, मुस्बत रोल है। टेंडो मोहम्मद खान ट्रैफिक तेज रफ्तार गाड़ी पे काबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गए। हादसे में 2 अफराद शाहबाग, लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। रहीमियर खान की न्यासी कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, 7 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बच्चे को निकालने के लिए 3 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। बच्चे को बेहोशी की हालत में निकालकर शेख सैयद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सका। रेस्क्यू काम के मुताबिक मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। जिला इंतजामिया का कहना है कि अहले इलाका ने बारिश के पानी की निकासी के लिए ढक्कन हटाया था, जो बाद में दोबारा नहीं रखा गया। वाकये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासर। कैंट के इलाके हाथी चौक में बारिश के बायस निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे दुकानदार और शहरी दोनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई है। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस के इंतजामिया की जानिब से फौरी इक़दामात न किए जा सके। शहरियों ने पानी की निकासी के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश शुरू, जिसकी वजह से माहौल खुशगवार हो गया। नंडी कोतल, बाड़ा, पप्पी, रुस्तम, मालाकान, चकदरा और गिरदनवा में शदीद हब्स और गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से पानी सड़कों पर जमा हो गया। बारिश के पानी के बाद सड़कें बंद हो गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तेज़ आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बास इलाकों की बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गए। तरबिला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवे एक बार फिर खोल दिए गए। हरिपुर में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद तरबिला डैम में पानी की सतह 1526.08 फीट तक पहुंच गई है, जिस पर डैम के स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। 14 फीट के गेट खोलकर 2,50,000 से 2,60,000 क्यूसेक पानी खारिज किया जा रहा है। PDMA ने डिप्टी कमिश्नर्स हरिपुर, सवाबी और नौशहरा को मुरासले इरसाल कर दिए। दरिया सिंध के किनारे बाकी आबादी और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान 1 जुलाई से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस मौके पर सागदार ने आलमी अमन, सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के दौरान पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाली अहम तक़रीब और इजलासों पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करता रहेगा। इसाकदार ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमले से करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का भी इज़हार किया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और एंटोनियो गुतेरेस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्की है। और मालदो अदाकार और हुकूमत चेचन्या मशरक़ी यूरोप का दिलकश जाती नगीना है। ये शहर अपने सरसब्ज़ बागात, सदियों पुराने सकाफ़ती विरसे और गहरी तारीख़ के साथ सयाहों की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। चेचन्या में वो सब कुछ है जो किसी मुल्क में सयाहत के लिए बेशुमार इम्कानात रखता है। ज़ुबैर हुसैन की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि यूरोप के मुल्क मोल्दोवा के दारुल हुकूमत चेचन्या में। ये एक ऐसा शहर है जो हमेशा सयाहती नक्शों पर नजरअंदाज हुआ है। इस शहर में न सिर्फ तारीख, सकाफत बल्कि फितरी हुस्न का भी एक ऐसा इम्तिजाज मिलता है जो इसे यूरोप भर में मुनफरिद बनाता है। तो आइए मैं सैर कराता हूँ आपको यूरोप के एक ऐसे शहर की जो सयाहों का मुंतज़िर है। मोल्दोवा का दिलकश दारुल हुकूमत चिशिनाओ अपने सरसब्ज़ पार्कों, तारीखी यादगारों और फनकाराना मुजस्समों के साथ माजी और हाल का एक खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। शहर के मरकज में वाक़िया स्टेफान सेल मार्ले सेंट्रल पार्क एक पुरसुकून और सरसब्ज़ नखलिस्तान है, जहाँ शहरी और सयाह फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आर्क ऑफ ट्रम्प जो 1840 में रूसी सल्तनत की फतेह की याद में तामीर किया गया था, शहर की एक पहचान बन चुका है। इसी तरह नेशनल कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट नालेदा और इसका शानदार बेल टावर जो 1830 की दहाई में तामीर किया गया था, मजहबी फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। शहर की सड़कों पर चलते हुए आपको सोवियत यूनियन की तरफ से तामीर की इमारतें नजर आएंगी जो एक खास तारीखी दौर की अक्कासी करती हैं। चेचन्या एक ऐसा शहर है कि जो सोवियत यूनियन की तर्ज तामीर, यहाँ के दिलकश पार्क, अपने गहरे तारीखी विरसे
और अपनी उभरती हुई सकाफत की वजह से यूरोप की सयाहत के नक्शे में अपनी जगह बना रहे। चशनाव अपने मुनफरिद मुजस्मों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें एक मर्द और औरत का मुजस्मा मोहब्बत और इंतजार की कहानी बयान करता है। चशनाव में हलाल खाने बासानी दस्तयाब हैं, खासतौर पर तुर्क और उज़्बेक आबादी की वजह से शहर में ऐसे उज़्बेक चाय खाने भी हैं जहां कदम रखते ही आप खुद को मोल्दोवा के बजाय बराह रास्त उज़्बेकिस्तान में महसूस करेंगे। पियाता सेंट्राला यानी मरकजी मार्केट चशनाव की दिल की धड़कन है। ये गहमा गहमी वाली जगह है जहां आप मकामी जिंदगी का हकीकी तजर्बा कर सकते हैं। सस्ती और मुस्तनद सयाहत के लिए दुनिया भर के सयाहों के लिए चशनाव एक बेहतर शहर साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही।